ہمارے ساتھ ایک اور کیس یہاں پر موجود ہے، سمینہ ان کا نام ہے. السلام علیکم سمینہ. وعلیکم السلام. جی سمینہ. میرا یہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا ایک کار ایکسیڈنٹ میں. تب میرے والدین کی تدفین کے بعد میرے خاندان والے کہنے لگے کہ یہ تو اکلوتی ہے، اب اسے کون رکھے گا. تو پھر میری خالہ امی نے کہا کہ میں رکھوں گی، جو کہ میری تائی امی بھی لگتی تھیں رشتے میں. اچھا. تو میرے خاندان والوں نے کہا چلو اکلوتی ہے، تمہاری بھی بیٹی ہے، اس کا بھی سہارا ہو جائے گا، اسے بھی بہن مل جائے گی، چلو تم ہی اپنے پاس رکھ لو نا. تو خالہ امی مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھیں. جب مجھے خالہ امی اپنے ساتھ لے گئیں تو ان کا برتاؤ بہت اچھا تھا، لیکن چند سال گزرنے کے بعد ان کے رویے میں تھوڑی سی رویے میں چینجنگ آنے لگی. جیسے کہ میرا پیپر تھا تو انہوں نے مجھے اٹھایا نہیں. جب میں اٹھی سو کر تو مجھے کہنے لگی، میں نے ان سے کہا کہ خالہ امی آپ نے اٹھایا نہیں، میرا آج ایگزام تھا نا. تو خالہ امی کہنے لگی بیٹا میں صبح سے اتنے کاموں میں بزی ہوتی ہوں، اب میں اس چیز کا بھی خیال رکھوں. اب میرے ذہن میں تو نہیں تھا نا کہ آج تمہارا ایگزام ہے. تو میری خالہ امی نے کہا اس چیز کا تمہیں خود خیال رکھنا چاہیے تھا. اب چلو تمہارا ایگزام بنک ہو گیا ہے تو چھوڑو تم، اب جاؤ گھر کا کام کر لو. میں نے کہا خالہ امی مجھے تو نہیں آتا. تو کہنے لگی بنانا سیکھو گی تو تمہیں کچھ بنانا آئے گا نا. تو انہوں نے میرے ساتھ میں نے ناشتہ واشتہ بنایا، گھر کا کام میں انہوں نے مجھے لگائے رکھا. وہ اپنی بیٹی سے کوئی کام نہیں کرواتی تھی، بس مجھے کہتی تھی کہ چلو تمہیں دوسرے گھر جانا ہے، کام کی تیاری کرو اور کچھ کھانا وانا بنانا سیکھو. انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. جب بڑے ہوئے تو رشتے آنے لگے تو میں ان کی بیٹی سے تھوڑی سی اچھی تھی، مطلب کھانا وانا بنانا آتا تھا مجھے اور میں گھر کا سارا کام کر لیتی تھی. تو گھر میں رشتے والے آئے تو ان کی بیٹی کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے مجھے پسند کر لیا کہ نہیں یہ لڑکی اچھی ہے، تھوڑا کام وام بھی کرتی ہے. تو ان کے رشتے جانے کے بعد نا میری جو کزن تھی رضوانہ، اس نے مجھ پہ شاؤٹ ہوئی کہ تم کیوں آئی سامنے. تو میں نے کہا کہ میں تو کھانا رکھنے کے لیے آئی تھی، جو سرونگ تھی. تو وہ کہنے لگی خاتائی امی کہ اب جب رشتے والے آئے نا تو تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارا رشتہ لگے گا نا جب تم ہی ان کے سامنے آنا. تو ان کا رویہ اتنا چینج ہوتا گیا، کہیں بھی جاتی تھیں تو مجھے لے کر نہیں جاتی تھیں، مجھ سے صرف گھر کا کام کرواتی تھیں. خالہ امی نے پورے نوکرانی بنا کے رکھ دیا تھا انہوں نے مجھے. پھر انہوں نے آپ اپنی کتنا پڑھ سکی ویسے؟ میں نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا کیونکہ ایگزام پیپر. آپ کے تایا زندہ تھے؟ جی میرے تایا زندہ ہیں، تایا تو ابو. آپ کے تایا نے اس تمام صورتحال میں کچھ بولا جب وہ دیکھتے تھے کہ ہاں بھی ان کی بچی تو اتنا نہیں کر رہی لیکن میرے بھائی کی بیٹی جو ہے وہ زیادہ کام کر رہی ہے گھر میں؟ نہیں، تایا ابو خالہ امی کے آگے کچھ نہیں بولتے تھے کیونکہ وہ میری خالہ امی بھی تھیں. تو انہوں نے بولا کہ نہیں میں اسے جیسے رکھوں گی ویسے رکھوں گی، اس کا کوئی آگے پیچھے دیکھنے والا ہے نہیں. تو انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. پھر ان کی بیٹی کی جب اچھے سے شادی ہو گئی تو پھر میرے رشتہ والوں نے کہا کہ اب سمینہ بھی بڑی ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی رشتہ دیکھ دو. تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بہت اچھا رشتہ میرے ذہن میں ہے. تو انہوں نے رشتے والے بلائے. تو جو میرے شوہر تھے وہ مجھ سے بڑے تھے کئی. تو جیسے رشتے والوں نے اعتراض کیا تو رشتہ داروں نے تو میری خالہ امی کہنے لگی اس کا آگے پیچھے دیکھنے والا کون ہے؟ جب اتنے سالوں میں نہیں پوچھا، اب جب میں رشتہ لگا رہی ہوں تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ میں اس کی خالہ ہوں، میں اسے اچھے سے دیکھ سکتی ہوں نا. تو انہوں نے میری ایسے گھر میں شادی کر دی جو بہت عمر میں مجھ سے بڑے تھے کہ میچیور ہے، اس کا دھیان رکھے گا. یہ انفیکٹ یہ ہوا کہ دوسرے دن سب آتے ہیں گھر پہ، کوئی بھی نہیں آیا، صرف میرے تایا ابو جو بہت معصوم تھے نا تو انہوں نے انہیں بھیج دیا صرف. میں نے کہا تایا ابو کوئی بھی نہیں آیا، سب پوچھ رہے ہیں. تو تایا ابو کہنے لگے تمہاری خالہ کی نا طبیعت بہت خراب ہے، وہ آ نہیں سکی. میں نے کہا رضوانہ؟ تو کہنے لگے وہ تو اس کا شوہر اسے رات میں ہی گھر لے گیا تھا کہ تمہیں گھر میں کوئی کام نہیں کرنا کہ یہیں بیٹھے رہو گی. اور نا ناشتے کے پیسے میرے شوہر کے ہاتھ میں دے کے چلے گئے. تو ان کے جانے کے بعد بھی میرے شوہر نے بہت غصہ کیا، اس بات پہ لڑائی جھڑائی ہونے لگی. میں خالہ امی کو فون کرتی تھی، خالہ امی جیسے کہ یہاں پہ مسئلہ ہو گیا ہے، یہ بول رہے ہیں، مجھے تانے دیتے تھے کہ تمہاری تائی امی نے کچھ دیا نہیں. تو اس چیز کو لے کے میں بہت بولتی تھی. تو کہتی تھی اب ہم نے تمہاری شادی کر دی ہے، اب وہیں رہو، جینا وہیں ہے مرنا وہیں ہے. اتنے بڑے خاندان کے ہوتے ہوئے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ابھی بھی اچھا آپ کے والد صاحب پیچھے کو چھوڑ کے گئے تھے، آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے وہ چھوڑ سمینہ؟ کے گئے تھے تو میرے والد صاحب بس ایک کمپنی میں کام کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ نہیں وہ تھا، وہ ہم نے تمہیں پڑھائی لکھائی میں لگا دیا، اتنا بڑا پال پوس کے کیا، ابھی تو ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو تمہیں کہاں سے کچھ دیں گے. یہ اچھا ایسی بہت سارے ہمارے، یہ کوئی ایک سمینہ نہیں، ایسی بہت ساری سمینہ ہمارے آس پاس ہیں. نور بھائی چلیں، جو پال رہا ہے اور جو ان کی خالہ، جو ان کی تائی بھی تھیں، جو ان کی بڑی خالہ بھی تھیں، ان کا تو کردار اور ان کے تائی کا کردار اپنی طرف سے تھا ہی، لیکن خاندان کے باقی لوگ جو ویسے تو آ جاتے تھے کہ آپ بچی کے ساتھ اچھا نہیں کرے، لیکن کہیں کچھ کرتے. کبھی کسی ایسا ہوا کس نے آپ کی فیس دی ہو یا آپ کی شادی میں کسی نے آپ کو جہیز کے کوئی گفٹ دیا ہو جو باقی خاندان میں لوگ ہوتے تھے؟ شوہر ہیں شاہیہ کیا میرے جو کیا شوہر ہیں وہ عمر دراز تھے تھوڑے سے نا، تو ان کے بی پی شوٹ کرنے کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہوا ہے.
تو وہ کام نہیں کر سکتے. کتنا آپ کا ان کا کتنا ایج گیپ 20 ایئر کا تھا. 20 سال کا جی. فرق تھا. اچھا ٹھیک. انہوں نے کہا کہ میچیور ہے, اچھے سے رکھے گا, اس کے آگے پیچھے کوئی دیکھنے والا شوہر نہیں. اس کے نکاح میں ہے نا, جی نکاح میں ہے, لیکن بچے وغیرہ ہیں ان سے, ایک بیٹا ہے, لیکن وہ کام نہیں کر سکتے. ان کا ہاتھ نا فالج کا ان اٹیک کو پڑ گیا تھا. بلڈ پریشر کا شوٹ کیا گیا تھا. تو اب آپ کچھ کام کر رہی ہیں؟ آپ جی میں گھر میں ہی چھوٹا موٹا سلائی کا کام کرتی ہوں اور بچے کو دیکھ رہی ہوں, ان کی فیس بھی دینی ہوتی ہے اور ان کا کام بھی کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں نور بھائی, تو باقی رشتہ دار ہیں جو آ کے یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہی ہو, پر وہ خود کچھ بھی نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذلک الذی یدعو الیتیم. اور یہ مجید فرقان حمید میں جو ہمیں کہا گیا نا کہ پہلے عرب کا زمانے جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ وہ یتیم کو نعوذ باللہ منحوس اور نحس سمجھتے تھے, اور وہ سمجھتے کہ اس کی نحوست سے ہمارے گھر میں تباہی بربادی آ جائے گی. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ زمانے جاہلیت کے اثرات آج بھی اس قوم میں ہیں, کہ جو نعوذ باللہ من ذالک کی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچی آئی ہے ہمارے لیے بوجھ ہے, اس کی وجہ سے شاید روٹی کم ہو جائے گی, شاید روزی کم ہو جائے گی, شاید گھر میں بے برکتی ہو جائے گی. قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے, نبی اسلام کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ تمہارے گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روشنی لے کے آ جائے گا اور خوشدلی لے کے آئے گا. اس زمانے کا بڑا عجیب دستور ہے, اگر یتیم بچہ بہت زیادہ مالدار ہو تو سب دعوے دار بن جاتے ہیں اس کی کفالت کے, اور یتیم بچہ اگر غریب ہے تو سب اس سے دور ہو جاتے ہیں, اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ بہت زیادہ صاحب مالدار ہے تو اس کی اگر اس کے والد کی رسم قل بھی ہوں تو اس میں بھی لنگر کے لنگر چل رہے ہوتے ہیں, اور کوئی پوچھے کہ جناب یہ پیسہ کہاں سے آیا, تو اس کا باپ اتنا چھوڑ کے گیا تھا, ہم اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں خرچ کرنے والے. یہ ذہن میں رکھیے گا, اور لوگ اس کے قریب آتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ کہ میں وہ ایک جملہ آپ سے عرض کروں گا بہن, مفادات کی جنگ ہے. بہت کم لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ چل رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ اپنی خواہشات کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ براہ راست شیطان سے ہدایت لے کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے گھر میں اور اپنے گھر والوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمارے پاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, ہمارے پاس ائمہ اطہار کی سیرت موجود ہے, ہمارے پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سیرت کو مناتے ہیں, اپناتے نہیں. سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا لیں. میں نے جیسے آپ کو شروع میں انٹرو کے اندر مثال دی کہ حضرت جناب ابو طالب کی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ہے. گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے, میں نے ایک واقعہ پڑھا, میری عقل حیران ہو گئی کہ فاطمہ بنت اسد کے گھر میں کھجور کا درخت ہے, اور وہاں جاتے ہیں, فرماتے ہیں انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو درخت ہوتا تھا وہ پھل گرا دیا کرتا تھا, اور جتنے بچے ہوتے تھے وہ سب آقا اسلام کے ارد گرد جمع ہو کر اس پھل کو نوش فرما لیا کرتے تھے. تو یتیم کی برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں. یتیم کی آپ کفالت کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کفالت فرمائے گا, آپ کے معاملات کو درست فرما دے گا. یہاں ایک مسئلہ یہ ہے, یہ جو ٹیبل لگی ہوئی نا, اس ٹیبل میں اپنی پسند کا کھانا اٹھاؤں گا, باقی چھوڑ دوں گا. اس وقت دین کی نعوذ باللہ حالت یہ ہے کہ جو اپنی پسند کی چیز ہے اس کو اٹھا لیا اور باقی کو چھوڑ دیا. قرآن اللہ فرما رہا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آج جو بیرا روی ہے, جو ٹینشن ہے, پریشانی, سب سے بڑا سبب دین سے دوری ہے, تعلیمات مصطفیٰ سے دوری ہے. اب مولائے کائنات کا طرز عمل دیکھ لیں کہ 21 رمضان کو امام حسن غم تھا, بالکل تھا, مگر کوفہ کے بچے جو بلک بلک کے رو رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ایسا ہوتا ہے. کون گیا ہے, کون کفالت کرنے والا ہے. عائشہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے پنڈی سے. السلام علیکم جی, کراچی سے. جی آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے اور بہت اچھی معلومات مل رہی ہے. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ آج کل لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ جو والدہ اگر ان کا ورثہ ہوتا ہے تو اس میں لڑکے لڑکی کا شریعت کے مطابق برابر ہوتا ہے, یہ لوگوں نے بنا لیا ہے. اور اسی چیز پہ رکھتے ہوئے کہ اگر والدہ زندہ بھی ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ کے, جیسے میرے سسرال میں والدہ زندہ بھی ہیں ان کی میری ساتھ, لیکن انہوں نے یہ کہہ کے گھر کو بیچ کے سب لڑکے لڑکیوں کو برابر دیا کہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر نہیں کہ جو والدہ کا ورثہ ہوتا ہے اس میں لڑکے لڑکی کا برابر ہوتا ہے, لڑکے کا ڈبل نہیں ہوتا. تو کیا ایسا ہے؟ اچھا, یہ آپ کی ساس ابھی حیات ہے؟ زندہ ہے. ہاں ساتھ میں آتے ہیں. میرے خیال سے آپ تو پھر اپنی, میرے خیال سے پھر انہوں نے شاید اپنی اماں پر, یعنی کہ ان کو لگتا تھا کہ سب بچوں کو جی ایکول دینا چاہیے. سب کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں, شریعت میں یہ کہ جو والدہ اگر جیسے فرض کریں مر بھی جاتی ہے تو والدہ کا جو ہوتا ہے ورثہ اس میں لڑکے لڑکی کا ڈبل برابر ہوتا ہے. تو کیا ایسا ہے؟
صحیح. میں ٹھیک ہے میں پوچھ لیتی ہوں کہ میں فقہ حنفی ہیں کبھی بھی اور جو فقہ جعفریہ کا کیا اس حوالے سے علامہ صاحب کیا ہے ویسے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں میرے خیال میں فقہ جعفریہ فقہ حنفی میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ورثہ جو ہوتا ہے وہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باپ کی طرف سے جو کچھ بھی آ رہا ہوگا وہ ورثے میں شمار ہوگا. ماں کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہوگا ورثے میں شمار نہیں ہوتا. جیسے کہ ہماری ماں کی اتنی جائیدادیں ہیں وہ لیکن ماں دے گی تو گفٹ دے. وہ پھر یہ کہ ماں کا اختیار ہے، جس کو جتنا چاہے دے دے. ٹھیک ہے، اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جو کچھ بچ گیا ہے تو وہ مساوی تقسیم ہو جائے گا سب کے درمیان میں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے جب لفظ ورث ہم استعمال کرتے ہیں کہ ورثہ تو باپ کی نسبت سے ہوتا ہے، وہاں پہ ساری شرائط قانونی طور پہ شرعی طور پر وہی ہوں گی کہ بیٹی کا 1 ہے اور بیٹے کا 2 ہوگا، اور مرحوم کی بیوی کا 8واں حصہ ہوگا. اس طرح سے سب چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. لیکن ماں کی طرف سے کچھ بھی آ رہا ہے تو ماں مالک مختار ہے، جس کو جتنا چاہے دے دے. اگر 4 بچے ہیں وہ کسی ایک کو سب دے دے، 3 کو نہ دے، گناہگار نہیں ہے. اچھا، بہت ساری جگہوں پہ علامہ صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بہت سارے جو مرد ہیں اگر اپنا کوئی گھر بھی خریدتے ہیں تو وہ اپنے نام پہ نہیں، تو وہ اپنی بیوی کا نام پہ ہی اپنا گھر خریدتے، کوئی ایسی چیز ہے بیوی کے نام پہ جائیداد بناتے ہیں. تو اگر وہی بیوی جس کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر دین اس کی جائیداد جو اس کی آگے سے بٹوارا ہوگا وہ کس طرح سے یہی ہوگا؟ ایک المیہ ہمارے معاشرے کا ہے. دیکھیں، ہونا ہی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو تو تحفظ دے دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ بیوی کو تو میں نے تحفظ دے دیا مگر اس تحفظ کی بنیاد پر بقیہ کے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے. بلکہ اگر وہ چلی جاتی تو ان کو خود اتنا حق نہیں ملتا ہے. وہ خود نہیں ملتا ان کو نا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ کہ جو عورت اپنی طرف سے کہیں سے لے کر آ رہی ہے وہ موضوع ایک الگ رہا. اگر شوہر کا ہے تو شوہر بیوی کو اتنا ہی رائٹ دے کہ جتنا اس کا حق ہے، تاکہ اور بچے جو ہیں ان کا حق تلف نہ ہو جائے کسی بھی وجہ سے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک معاشرے میں عام رواج یہ ہے کہ سب کچھ بیوی کے نام کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی سب لے کے چلی جاتی ہے، وہ زندہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. ایسے قصے بہت سارے موجود ہیں. ایسی بات بالکل صحیح. اپنی زندگی میں ویسے ایک مجھے بات بتائیں، وصیت کرنا عمران بھی کتنا امپورٹنٹ ہے تاکہ کل کلا، کیونکہ ہمارے تو ہے کہ جیسے گھر کا بڑا رہبر اس کی اگر ڈیتھ ہو جائے، جو سرپرست ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے تو بس جیسے وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہی سب کے اچھا بھی اب بٹوارا کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے سب تمام چیزیں ہوں گی. وصیت کتنی میٹر کرتی ہے؟ وصیت جو ہے نا، دیکھیں ان ورثاء کے لیے تو نہیں ہوگی جن کو شریعت نے مقرر کر دیا نا. قرآن کریم میں جن کے حصے مقرر ہیں ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. وصیت ہے ادرس کے لیے کہ جو یعنی وارث ہمارے نہیں ہوں گے تو ان کے لیے وصیت جائز ہے، وہ بھی 1/3 کے اندر. 1/3 میں وصیت ہو سکتی ہے کہ یعنی کسی نے کہا کہ بھائی میرے فلاں رشتہ دار کو عزیز کو اتنا پیسہ دیا جائے تو 1/3 میں صرف کیا جائے گا، یا کسی مسجد میں لگانا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو وہ اس میں کر دیا جائے گا. ادروائز جو ورثاء ہیں بیوی بچے، ان کے جو حصے قرآن کریم نے مقرر کر دیے ان کو اتنا حصہ ملے گا. رہی بات زندگی میں دینے کی تو وہ ہبہ اور گفٹ کہلاتا ہے. تو اگر کسی نے اس کو زندگی میں چاہے باپ نے ماں نے اپنے نام سے کوئی چیز اپنی اولاد کو دی ہے تو اس میں ایکول ہی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اور بہت سے لوگ منہ سے کہتے تھے کہ بھائی میرے بعد جو ہے نا یہ والا گھر تم رکھ لینا، میری فلانی والی دکان تم رکھ لینا، لیکن وہ منہ سے ہی بار بار کہہ رہے تھے چاہے لوگوں میرے بعد جب کہتے ہیں میرے بات رکھ لینا، تو میرے بات کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ترکہ بن جاتا ہے، اس میں پھر ان کی وصیت جاری نہیں ہوتی. وہ نافذ لکھنا بھی نہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں وہ پیپر ورک کر کے ان کے نام کر دی چیز اور اس کو دے دی تب ہوگا. زبانی کہہ دینے سے تملیک نہیں ہوتی. زبانی سے یہ وہ فائل ان کے نام ٹرانسفر کر دیں گے تب وہ چیز ان کی ملکیت ہو جاتی ہے. اگر یہ کہیں گے میرے مرنے کے بعد ایسا کر دینا، میرے بعد ایسا کر دینا، تو ان کی وصیت اس میں نافذ نہیں ہوگی. اور بس جیسے ان کا انتقال ہوگا تو پھر وہ شریعہ کے اکارڈنگ قانون کے مطابق وہ چیز ڈسٹریبیوٹ ہوگی. البتہ جو خاتون کا مسئلہ ہے اس میں مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ فقہ حنفی کے لحاظ سے وہ مفتی صاحب جواب بہتر دے سکیں گے کہ ورثہ مرد کا ڈبل حصہ اور عورت کا حصہ. یہی ہے کہ جو لڑکے ہوں گے اس کو 2 حصہ ہوگا اور لڑکی ہوگا اس کو 1 حصہ ہوگا. وہ جیسے اب ان کی کال جی. تو فقہ حنفی کے اندر جو ہے نا وہی ہوگا کہ اس میں جس طرح باپ کی طرف سے ڈبل اور ماں کی طرف سے بھی ایسے ہی. تو ماں انتقال کی صورت میں اگر ماں کا انتقال ہو گیا زندہ ہے، دیکھیں زندہ ہے تو زندہ کا جس طرح ضامن میں نے بتایا اسی طرح ہے کہ ماں کے پاس اختیار ہے. وہ 4 بیٹے ہیں تو 1 یا بیٹیاں ہیں تو ان کو اپنی مرضی جتنا چاہے دیتے. لیکن انتقال ہونے کے بعد اب کیونکہ وہ وراثت ہوگی، اب جب وراثت ہو گئی تو لڑکے کے 2 حصے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق اور لڑکی کا 1 حصہ ہوگا. اچھا، مجھے ایک یہ بات بھی لوگوں سے شکایت بھی ہوتی ہے، ہم خود بھی اگر کسی کو بولیں کہ جی آپ نا اپنی ذرا وصیت بنا لیں تو اگلا بندہ برا مان جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کیوں بھائی، اللہ میں لمبی زندگی دے. مطلب لوگوں کو لگتا ہے کہ وصیت اسی ٹائم میں جا کے بنانی ہے جب اللہ معاف کرے جب ڈاکٹرز آپ کو جواب دیتے ہیں اور دین آپ سوچیں کہ اچھا بھائی میرے مرنے کے بعد میری تمام تو چیزیں کہاں جائیں گی. تو اس کا ہونا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وصیت لکھی اور لکھنے کے بعد مر گیا
تو مرتبہ شہادت پر فائز ہوگا. اس کے فضائل میں ہے یہ کہ اگر کسی نے ہاں اتنی ضروری چیز ہے. اور یہ صرف وصیت میں ہی نہیں بلکہ بعض اوقات ہم لین دین کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو چند لاکھ کی ضرورت ہے, آپ کی سہیلی تھی, یار کیا تم پر تو مجھے ٹرسٹ ہے کہ ضرورت کیا ہے لکھنے کی. نہیں, قرآن کہتا ہے اسے لکھیں آپ, اور اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. جو ہم آپس میں لین دین کرتے ہیں تو اس کو لکھ لینا چاہیے تاکہ اگلے کو بھی یاد رہے اور آپ کو بھی یاد رہے. یہ قرآن کا حکم ہے. نہیں لکھتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں, کیونکہ قرآن کے ہر اصول میں ایک خوبصورتی ہے, قوانین بنائے گئے ہیں. اسی طرح سے وصیت کرنا ضروری ہے. آپ کا جو 1/3 مال ہے نا, اس کی لازمی وصیت کر دیں کہ اگر آپ راہ خدا میں دینا چاہتے ہیں, کسی کو دینا چاہتے ہیں, ایک وصیت کر کے لکھ کے چلے جائیں تاکہ کل خدا نہ خواستہ قرض لیا ہے آپ نے کسی سے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ بیچ دیں گے تو رہیں گے کہاں, اور قرض ہے اب ان کے اوپر. تو وصیت لکھ کے جائیں کہ اگر میرے مرنے کے بعد اس گھر کو بیچ کر فلاں کا جو قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے. جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے مال سے. دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے آپ کا جو مخلص ہے نا, آپ کا مخلص, آپ سے سب سے زیادہ مخلص شخص وہی ہے. آئینہ دیکھیں, جو سامنے شخص نظر آتا ہے وہ آپ کا سب سے زیادہ مخلص ہے. یعنی آپ اپنے مخلص ہیں, اس کے علاوہ آپ کو کوئی مخلص نہیں ہے. کوئی آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں جائے گا, کوئی اپنے اعمال آپ کو دے گا نہیں. لہٰذا اپنے مرنے سے پہلے اپنی تیاری خود اسٹرانگ رکھیں, اتنی اچھی رکھیں کہ جب آپ خدا کے روبرو حاضر ہو نا تو وہ جیسے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نمازیں لے کر آئیں گے, روزے لے کر آئیں گے, حج ہوگا ان کے پاس, اس کے باوجود جو ہے وہ گناہ کے انبار ہوں گے. کیوں؟ کون ہوگا وہ شخص؟ حق تلف کیا ہوگا تو فلاں کو نیکی دے دی, فلاں کو نیکی دے دی, اب وہ گناہ کے انبار اٹھا کر پھر رہا ہے. تو اپنے آپ کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں نا آپ کو, یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے ایک اکاؤنٹ بن سکتا ہے. کوئی بھی وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد کسی نیک کام میں, صدقہ جاریہ کے کام میں اسے لگا دیا جائے, وقف کر دیا جائے, تاکہ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس 1/3 کو آپ راہ خدا میں دینے کے بعد مطلب یہ وصیت کر دیں 1/3 کی اور بچے مفلس رہ جائیں. بچوں کو مفلس نہیں رکھ سکتے ہیں.